انفیکشن کنٹرول سوسائٹی پاکستان کی طرف سے آپ کی صحت کے لیے مختلف مضامین پیش کیے جا رہے ہیں اور ان کے اوپر عمل کر کے آپ یقیناً اپنی صحت کو بھی بہتر بنا سکتے ہیں، اپنی فیملی کی صحت کو، اپنے ارد گرد بھی لوگوں کو یہ بتا سکتے ہیں کہ کس طرح اپنے صحت کے بارے میں لوگوں کو کانشیس ہونا چاہیے۔ اور سب سے پہلا جو پارٹ ہم نے پیش کیا وہ کہ پانی کس طرح کا ہونا چاہیے، آلودہ پانی استعمال کر کے آپ اپنی صحت کو تباہ و برباد نہ کریں۔ تو اس کا پہلا حصہ ہم پیش کر چکے ہیں، یہ دوسرا حصہ ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ ہمارے جیسے ترقی پذیر ممالک میں پیٹ کے امراض بے حد عام ہیں۔ ان میں وائرس سے پیدا ہونے والی آنتوں کی سوزش، یرقان، پولیو، پیچش، ہیضہ، ٹائیفائڈ، اسہال، پروٹوزوا، پیدا ہونے والی پیچش اور جیارڈیاسس قابل ذکر ہیں۔ ان امراض کا نشانہ انسانی بستیاں ہوتی ہیں جہاں صفائی کا خاطر خواہ انتظام نہیں ہوتا، جہاں پینے کے لیے پانی کی صفائی کے سائنسی طریقوں کو استعمال نہیں کیا جاتا، یا پھر صاف شدہ پانی دوبارہ آلودہ ہو جاتا ہے، جیسے کہ ہم نے پچھلے اس میں بتایا کہ وہ جو گٹر لائن کی جو لائنیں ہیں وہ خراب ہو جاتی ہیں، ان میں سے پانی رسنے لگتا ہے، صاف پانی کی بھی لائن اگر ٹوٹی ہوئی ہے کہیں سے تو اس میں شامل ہو جاتا ہے، تو پانی جو ہے وہ آلودہ ہو جاتا ہے۔ یا پھر لوگ دریا، جھیل یا نہروں کا پانی استعمال کرتے ہیں جو یقیناً خطرناک حد تک آلودہ ہوتا ہے۔ حفظان صحت کے اصولوں کی خلاف ورزی، علاج کی سہولتوں کا فقدان اور مدافعتی ٹیکوں سے گریز بھی بیماریوں کے پھیلاؤ کا سبب بنتے ہیں۔ ہم سب کا مشاہدہ ہے کہ کسی بستی میں تمام افراد بیمار نہیں ہوتے، کچھ بیمار ہو جاتے ہیں اور بہت سے ان امراض سے بچے رہتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ یہ ایک بڑا اہم اور دلچسپ سوال ہے، ہم سب کو اس کا جواب معلوم ہونا چاہیے۔ دراصل قدرت نے انسان کو پیٹ کے امراض سے محفوظ رکھنے اور ماحول کے مضر اثرات سے بچاؤ کے لیے جس میں انسانی کی ساخت میں وہ اہتمام کیے ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ جسم کا قدرتی مدافعتی نظام جراثیم اور دیگر خردنامیوں کے خلاف مزاحمتی کردار ادا کرتا ہے۔ غذائی نالی اگرچہ مستقل طور پر خردنامیوں کی یلغار کا نشانہ بنی رہتی ہے، تاہم بہت سے قدرتی عوامل ایسے ہیں جن کی وجہ سے یہ نالی اور اس سے ملحقہ تمام اعضاء بیماری سے محفوظ رہتے ہیں۔ ان عوامل کی درجہ بندی ہم کچھ اس طرح سے کر سکتے ہیں۔ میکینیکی عوامل، ان میں آنتوں کی خاص حرکت اور میوکس، ایک جو میوکس سے کہتے ہیں جو ایک خاص قسم کی گاڑی رطوبت ہوتی ہے جس کی دبیس طے موجود ہوتی ہے، قابل ذکر ہیں۔ آنتوں کی مخصوص حرکت کی وجہ سے جراثیم کو ایک جگہ ٹھہرنے کا موقع نہیں ملتا، چنانچہ ان کی نشو و نما میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ میوکس ایک گاڑھا لیز دار مادہ ہوتا ہے جس کی دبیس طے جراثیم کے چپکنے کی راہ میں بڑی رکاوٹ ثابت ہوتی ہے۔ جراثیم بغیر چپکے یعنی کسی سطح پر قیام کے بغیر اپنی نشو و نما حاصل نہیں کر سکتے، یعنی اگر جب تک وہ چپکیں گے نہیں اس وقت تک وہ مزید اور جراثیم پیدا نہیں کر سکتے۔ دوسرا ہے کیمیائی عوامل۔ معدے میں ہائیڈرو کلورک ایسڈ کے تیزابی اثرات کے باعث بیشتر جراثیم زندہ نہیں رہ پاتے، خردنامیاں ہلاک ہو جاتے ہیں۔ یعنی خردنامی عوامل، پیدائش کے وقت بچے کی غذائی نالی خردنامیوں سے مبرہ ہوتی ہے، یعنی کہ بالکل صاف ستھری ہوتی ہے غذائی نالی، لیکن پیدائش کے فوراً بعد ہی خردنامیوں کی نمو شروع ہو جاتی ہے، یعنی وہ پیدا ہونے لگتے ہیں۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی
کہ قدرتی طور پر خوردنامیوں کی مختلف انواع و اقسام لاکھوں کی تعداد میں بیکٹیریا جو ہیں وہ غذائی نالی میں پائے جاتے ہیں. مسوڑوں، دانتوں، منہ کی اندرونی سطح پر لاکھوں کی تعداد میں بیکٹیریا موجود ہوتے ہیں. غذائی نالی میں معدے اور چھوٹی آنت کو چھوڑ کر باقی حصے یعنی بڑی آنت میں بھی بیکٹیریا کثیر تعداد میں پائے جاتے ہیں. ایک اندازے کے مطابق 1 گرام فضلے میں تقریباً 100 بلین بیکٹیریا موجود ہوتے ہیں. ان خوردبینی اجسام کی موجودگی بے سبب نہیں ہوتی ہے. یہ بیکٹیریاز ایسے مادے پیدا کرتے ہیں جو بیماری کے جراثیم کو ہلاک کرنے میں بے حد مؤثر کردار ادا کرتے ہیں. پھر ہے خلیاتی عوامل. خون میں پائے جانے والے سفید خلیے یعنی وائٹ بلڈ سیل بیماری کے جراثیم کو براہ راست ہلاک کر ڈالتے ہیں. امیناتی عوامل. انسانی جسم بیماریوں کے جراثیم کے خلاف بعض ایسے پیچیدہ کیمیائی مادے تیار کرنے کی قدرتی صلاحیت رکھتا ہے جو بڑی تیزی کے ساتھ حملہ آور جراثیم کو تباہ کر ڈالتے ہیں. ان مادوں کو ضد اجسام یعنی اینٹی باڈیز کہا جاتا ہے. اینٹی باڈیز بیماری کے جراثیم ہلاکت میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں. آپ یقیناً سوچ رہے ہوں گے کہ قدرت کے مہیا کردہ اس مضبوط دفاعی نظام کی موجودگی کے باوجود آخر انسان بیمار کیوں ہو جاتا ہے. ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ بیماری دراصل اس وقت شروع ہوتی ہے جب کسی بھی سبب سے جسم کا دفاعی نظام کسی خرابی کا شکار ہو جاتا ہے. دفاعی نظام میں کمزوری پیدا ہوتے ہی جسم کے دشمن طرح طرح کے جراثیم جو ہوا، غذا، پانی اور بعض دوسرے ذرائع سے مستقل جسم کے اندر داخل ہوتے رہتے ہیں. دفاعی نظام کی خراب کارکردگی کی وجہ سے جسم کے اندر پھلنے اور پھولنے لگتے ہیں اور بہت جلد ہمیں بیمار ڈال دیتے ہیں. آپ کو یہ تو یقیناً معلوم ہوگا کہ کسی ملک کا دفاعی نظام کمزور ہو جائے تو اس ملک پر قبضہ کرنا کتنا آسان ہو جاتا ہے. ہمارا جسم بھی تو ایک عظیم مملکت ہے خدا داد. غذائی نالی میں مدافعتی نظام کو کمزور کرنے کے بہت سے عوامل ہیں. مثلاً معدے میں ترشے یعنی تیزابی مادوں کی پیداوار یا اس کی مقدار کا کم ہو جانا. السر کے علاج کے دوران ایسی ادویات کا استعمال جن سے معدے میں تیزابی مادوں میں کمی واقع ہو جاتی ہے. آنتوں کی حرکت میں رکاوٹ پیدا ہو جانا یعنی آنتیں اس طرح سے حرکت نہیں کریں جس طرح سے ان کا فنکشن ہوتا ہے. بڑی آنت میں بیکٹیریا کی نارمل تعداد میں کمی ہو جانا. ضد اجسام یعنی اینٹی باڈیز کی پیداوار میں کمی واقع ہو جانا. یہی وجہ ہے کہ پسماندہ ممالک میں پیٹ کے امراض میں وہ لوگ عموماً مبتلا ہوتے ہیں جو بھوک اور افلاس کا اور گندے پانی کا شکار ہوتے ہیں. پیٹ کی بیماریوں سے نجات کے لیے قدرت کے عطا کردہ مدافعتی نظام پر ہی تکیہ کرنا دانش مندی نہیں ہے کیونکہ پروردگار عالم نے ہمیں عقل بھی عطا کی ہے. اس دفاعی نظام کی بقا اور سلامتی کے لیے انفرادی اور اجتماعی بنیادوں پر ایسے انتظامات لازم ہیں جن سے ایک جانب حملہ آور جراثیم کے پھیلاؤ کو روکا جا سکے اور دوسری طرف معاشرے میں حفظان صحت کے ضابطوں اور اصولوں کا شعور اجاگر کیا جائے. یعنی ہم میں سے، جیسے کہ ہم نے شروع میں کہا تھا کہ ہم میں سے ہر شخص یہ دیکھے کہ وہ کیا کھا رہا ہے اور کیا پی رہا ہے.
ذرائع ابلاغ اور صحت عامہ سے متعلق تمام سرکاری اور غیر سرکاری اداروں کا بھی یہ فریضہ ہے کہ عوام کو پیٹ کے امراض اور ان کے انسداد کے بارے میں ضروری معلومات اور اطلاعات کی فراہمی کا انتظام کریں۔ سیوریج کے پانی کی نکاسی اور پینے کے پانی کی صفائی اور ذخیرہ کرنے کے جدید طریقوں سے استفادہ کیا جائے۔ برسات میں خصوصاً پانی کو گھروں میں ابالنے کے بعد استعمال کرنا چاہیے، اور برسات ہی پر کیا موقف ہے، ہر وقت جب بھی آپ پانی پئیں آپ کے لیے پانی بوائل ہوا ہونا چاہیے۔ اشیاء خورد و نوش کو مکھیوں اور لال بیگ سے محفوظ رکھا جائے۔ کھانے کی تیاری کے عمل میں صرف اور صرف صحت مند لوگ حصہ لیں، کیونکہ اگر وہ صحت مند نہیں ہوں گے تو وہ اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی بیمار ڈال دیں گے۔ اور وہ جو بھی غذا تیار کریں اس میں اپنے ہاتھوں، خصوصاً اپنے ہاتھوں، برتنوں اور دیگر آلات کو جراثیم سے پاک رکھنے کو یقینی بنائیں۔ بچوں کو متعدی امراض کے خلاف ویکسین کا ٹیکہ ضرور لگوائیں۔ یہی وہ دانش مندانہ اقدامات ہیں جن کے ذریعے ہم انسانی زندگی کو بیماریوں کی اذیت سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ آخر میں ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ جب چین میں انقلاب آیا تو وہاں پر ماؤ زے تنگ نے سارے ڈاکٹروں کو اور ہیلتھ کے اداروں کے سربراہوں کو جمع کیا اور ان سے پوچھا کہ ہم چین میں بیماریاں کس طرح ختم کر سکتے ہیں۔ سب لوگوں نے مشورے دیے کہ اتنے میڈیکل کالج کھولے جائیں، اتنے ہاسپٹل کھولے جائیں گے، اتنے لوگوں کو تربیت دی جائے گی، جب جا کے وہ سارے جو مسائل ہیں ہمارے بیماریوں کے جب ختم ہوں گے۔ تو ماؤ زے تنگ نے ایک سوال کیا کہ ہمارے ملک میں کون سی بیماریاں سب سے زیادہ ہیں؟ تو لوگوں نے کہا پیٹ کی بیماریاں۔ جب ان کو یہ بتایا گیا کہ پیٹ کی بیماریاں ہیں تو انہوں نے یہ پوچھا کہ اس کی وجہ کیا ہے، تو لوگوں نے کہا کہ آلودہ پانی۔ آلودہ پانی مین وجہ تھی جو کہ 60-70% بیماریوں کی وجہ تھی۔ اس دن سے چائنا میں ماؤ زے تنگ نے حکم دیا کہ سب لوگ بوائلڈ پانی پئیں گے، اور وہ جو حکم تھا سب پورے چائنا میں لاگو ہو گیا، اور وہ 70% بیماری صرف پینے کے پانی کو بوائل کر کے پینے کے وجہ سے ختم ہو گئی۔ یعنی کہ یہ ہم آپ کو ایک معمولی سا بہت ہی اہم واقعہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر ہم بھی اس احتیاط کو سامنے رکھتے ہوئے آلودہ پانی سے بچنا چاہتے ہیں تو پانی کو بوائل کر کے اور اس کو احتیاط سے پئیں تو ہم بے شمار بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔